آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے عالیہ مسرور کے حوالے سے اہم نکات پیش کرنے جا رہی ہوں۔ عالیہ مسرور ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تنقید نگار کی حیثیت سے ان کی بہت ہی زیادہ بہت مشہور و معروف تنقید نگار ہیں جو ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ عالیہ احمد سرور نام عالیہ احمد تھا، شروع میں تخلص ارشد تھا، بعد میں سرور استعمال کیا۔ عالیہ احمد کی پیدائش 1911 عیسوی میں بدایوں میں ہوئی تھی۔ اس بات کا ذکر انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح خواب واقعی ہیں میں کیا ہے کہ ان کی پیدائش بدایوں میں ہوئی تھی۔ عالیہ احمد سرور کا انتقال 9 فروری 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوا۔ عالیہ احمد سرور کے والد کا نام محمد اشرف تھا اور والدہ کا نام تنویر فاطمہ۔ عالیہ احمد سرور نے ابتدائی تعلیم بدایوں، غازی پور وغیرہ کے مدرسوں میں حاصل کی۔ عالیہ احمد سرور کو گھر میں علومیہ کہا جاتا تھا۔ عالیہ احمد سرور نے ایم اے انگریزی علی گڑھ سے کیا تھا۔ عالیہ احمد سرور شعبہ انگریزی علی گڑھ میں جونیئر لیکچرر 1934 عیسوی میں مقرر ہوئے۔ عالیہ احمد سرور رضا انٹر کالج رامپور میں پرنسپل کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ عالیہ احمد سرور نے لکھنؤ کے شعبہ اردو میں 8-9 سال گزارے۔ عالیہ احمد سرور اردو کے پروفیسر ہو کر 1955 عیسوی میں علی گڑھ آئے۔ 1955 عیسوی میں عالیہ احمد سرور اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے علی گڑھ میں۔ عالیہ احمد سرور ماسکو 1960 عیسوی میں گئے تھے۔ سرور علی گڑھ سے ریٹائر ہو کر اقبال انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہو کر شری نگر گئے تھے۔ عالیہ احمد سرور علی گڑھ سے ریٹائر ہونے کے بعد اقبال انسٹی ٹیوٹ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہو کر شری نگر گئے۔ عالیہ احمد سرور انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری بھی رہے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا۔ ریڈیائی تقاریر پر مشتمل ان کا پہلا تنقیدی مضامین کا مجموعہ تنقیدی اشارے کے عنوان سے 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا۔ ان کا جو پہلا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے تنقیدی اشارے، جو کہ 1942 میں منظر عام پر آیا، 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا، ریڈیائی تقاریر پر مشتمل تھا۔ عالیہ احمد سرور کے تمام تنقیدی سرمایہ مضامین ہی کی صورت میں ہیں۔ عالیہ احمد سرور کے تمام تنقیدی سرمایہ مضامین کی ہی صورت میں ہیں۔ ان کی تنقید پر جدید مغربی ناقدین ٹی ایس ایلیٹ اور رچرڈس وغیرہ کے ساتھ مارکسی اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کی تنقید پر جو مغربی ناقدین ہیں ٹی ایس ایلیٹ اور اے آئی رچرڈس، ان کی اثرات پائے جاتے ہیں۔ عالیہ احمد سرور کو 1992 میں پدم بھوشن سے نوازا گیا۔ اقبال سمان سے ان کو 2001 عیسوی میں نوازا گیا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ سلسبیل 1935 عیسوی میں ہے۔ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے سلسبیل کے نام سے 1935 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ خواب اور خلش 1991 عیسوی میں، ذوق و جنون 1955 عیسوی میں۔ سلسبیل 1935 میں، خواب اور خلش 1991 میں، ذوق و جنون 1955 عیسوی میں۔ خواب باقی ہیں ان کی خود نوشت سوانح ہے جو کہ 1991 عیسوی میں منظر عام پر آئی تھی۔ تنقیدی اشارے 1942 میں۔ ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے تنقید کیا ہے 1947 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا۔ ادب اور نظریہ 1954 عیسوی میں، نظر اور نظریہ 1973 عیسوی میں، نئے اور پرانے چراغ 1946 عیسوی میں، مسرت سے بصیرت تک 1974 عیسوی، پہچان اور پرکھ 1990 عیسوی میں، کچھ خطبے کچھ مقالے، فکر روشن 1995 عیسوی میں آیا تھا، افکار کے دیے 2000 عیسوی میں، دانشور اقبال 1994 عیسوی میں۔ یہ ان کی تصانیف ہیں جو کہ سال ایئر وائز دیے ہوئے ہیں کہ کون سے سال میں ان کے یہ تصانیف شائع ہوئی۔ عالیہ احمد سرور حسرت موہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں۔ میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ یہ عالیہ احمد سرور کا قول ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ان کے جو تنقید کی جو مضامین ہے تنقید کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے، میں پہلے ادب میں ادب دیکھتا ہوں، بعد میں کچھ اور۔ یہ قول عالیہ احمد سرور کا ہے۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں، نہ اشتراکیت کا پرچار۔ یہ قول بھی عالیہ احمد سرور کا ہے۔ یہ ان کے تنقیدی نظریات ہیں کہ میں
میں مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمایے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔ علی احمد سرور کہتے ہیں کہ میں مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمایے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ علی احمد سرور کا کہنا ہے، ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تاثر ہوتا ہے۔ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تاثر ہوتا ہے۔ میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ علی احمد سرور کہتے ہیں، میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ فن حسن کاری کرے مسرت اور مسرت کے ساتھ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ فن حسن کاری کرے مسرت اور مسرت کے ساتھ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ علی احمد سرور کا یہ قول ہے، فن حسن کاری کرے مسرت اور مسرت کے ساتھ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے، یہ قول بھی علی احمد سرور کا ہے کہ شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے۔ شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے۔ شاعری نری صحیفہ اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کی پیروکار نہیں۔ علی احمد سرور کا کہنا ہے کہ شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے۔ شاعری نری صحیفہ اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کی پیروکار نہیں ہے۔